السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کے 12ویں قومی انتخابات ہو گئے۔ حکومت سازی کے لیے دو بڑی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مذاکرات حتمی مرحلے میں ہیں۔ اگرچہ پاکستانی ذرائع ابلاغ پہ یہ خبریں تواتر سے چل رہی ہے کہ ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، مگر جو اصل خبر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے مطابق تمام معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت بن جائے گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کیسے بنے گی۔ ذرا ماضی میں جاتے ہیں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ جب نواز شریف صاحب 6 اگست 1990 کو وزیر اعظم بنے تو وزیر اعظم بننے کے بعد وہ لوگ جو ان کے سیاسی سفر میں ان کے ساتھ ہی پہلی بار ابھرے تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور نواز شریف صاحب نے بے ساختہ ان سے جو جملہ کہا وہ یہ کہ ہن کرنا کی ہے، یعنی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن تو گئے تھے مگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اب آگے ہمیں کرنا کیا ہے۔ موجودہ جو بندوبست ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ حکومت کے قیام کے بعد اب کرنا کیا ہے، لیکن بہرحال اس مرحلے پر جب حکومت سازی کے حوالے سے مختلف قسم کی اٹھا پٹک ہو رہی ہے اور ایک سیاسی انجینئرنگ کا عمل جاری ہے، آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا اور کہا کہ میں اپنی شرطوں پر مسلم لیگ نون کو ووٹ کروں گا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے قد سے ذرا بلند ہو کر بات کی ہے، لیکن جو لوگ حالات و واقعات کو جانتے ہیں، پاکستان کے 12ویں قومی انتخابات میں دھاندلی کی نوعیت کو جانتے ہیں اور اس کے پیچھے جو کھیل چل رہے ہیں اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عملاً اس 12ویں قومی انتخابات میں خرچ اور ختم ہو گئی ہے۔ در حقیقت یہ دونوں جماعتیں اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اب کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے عوام نے بڑے پیمانے پر ان سیاسی جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری کے ہاتھ میں آنے کے بعد یوں بھی صرف 2 قبروں کی طاقت سے بروئے کار تھی۔ اب اندرون سندھ کا شعور بھی اس جماعت کے خلاف ہے۔ آج جی ڈی اے کا نوشہر و فروز میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا اور لوگ حیران ہیں کہ یہ اندرون سندھ کے اتنے بڑے مجمع پیپلز پارٹی کے خلاف اکٹھے کیسے ہو رہے ہیں۔ یہ احتجاج جاری ہے، اگلا احتجاجی پڑاؤ بدین میں ہوگا۔ یوں صاف نظر آ رہا ہے کہ جی ڈی اے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس کر رہی ہے، اور اس کا یہ جو دعویٰ تھا اور مختلف کرائے کی زبانیں اور دانشور جو پاکستان کے بڑے ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر پیپلز پارٹی کو ملنے والی اس ووٹ کی قوت کو یہ باور کرا رہے تھے کہ جیسے یہ کوئی حقیقی قوت ہے، اور ہمیں ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو جو بار بار ووٹ مل رہا ہے تو آخر یہ کچھ تو کرتے ہوں گے۔ تو آخر یہ جو کچھ تو کرتے ہوں گے اس کا جواب اور اس کی تفصیلات تو خود ان دانشوروں کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس قسم کی زبانیں بھی اب گنگ ہوتی جا رہی ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ دھاندلی کا جو کھیل باقی ملک کے حصوں میں کھیلا گیا ہے وہ اندرون سندھ میں بھی اپنے انداز اور تیور بدل کر پوری بہیمت اور شقاوت کے ساتھ جاری رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو پہلے بھی 2 قبروں کی جماعت رہ گئی تھی، اب آصف علی زرداری کے اس تصور کے مطابق کہ جس میں بے پناہ دولت بنا کر کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنے منحوس گرداب اور اس فکر کے منحوس سایوں کی شکار ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب جب صدر مملکت تھے تو اپنے آخری سال کے بدترین دنوں میں کہ جب ان کے خلاف مختلف قسم کے اسکینڈلز گردش میں تھے، پاکستان کے اندر ہر کام پیسے سے ہو رہا تھا، اور آج جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ آصف علی زرداری صاحب کا صدقہ اتارتی ہے، اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ آصف علی زرداری سے انتہائی نالا اور پریشان تھی۔ اس وقت صحافیوں کے ایک گروپ سے ملاقات کرتے ہوئے آصف علی زرداری کو جب ان حالات پر توجہ دلائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آگے بہت جلد الیکشن آنے والے ہیں، تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کو خرید لیں گے،
الیکشن خریدنے کی ان کی یہ ذہنیت اس الیکشن میں جو 2024 میں ہوا پوری طرح بے نقاب ہو گئی۔ الغرض آصف علی زرداری کی اس فکر کے خلاف اندرون سندھ کا عوامی شعور ابھر رہا ہے، اور وہ طبقہ جو آصف علی زرداری کی ذہنیت کے ساتھ وابستہ ہوا تھا اور سسٹم مافیا اور پٹا مافیا کے مختلف نظاموں کے تحت پورے سندھ کی دولت کو سمیٹ رہا تھا، کراچی کی دولت کو سمیٹ رہا تھا، کراچی کے وسائل کو لوٹ رہا تھا، وہ سارے کردار ایک ایک کر کے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے انجام کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عوامی نفرت کے اس سیلاب کا سامنا پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بھی ہے۔ مسلم لیگ نون اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ وہ اپنے سیاسی طاقت کے اہم ترین مرکز لاہور میں بھی عوام کی حمایت سے محروم ہو چکی ہے۔ ایسے عالم میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ دعوے کیسے کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر مذاکرات کر رہے ہیں یا اپنے بلبوتے پر فلاں شرطوں پر حکومت سازی کا حصہ بنیں گے یا حکومت میں نہیں ہوں گے یا حکومت کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجوکوں کے اندر جو گھاس پھوس کے ہوتے ہیں روح کہاں ہو سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ مینڈیٹ ان کا اپنا نہیں ہے، کیا اس قابل ہے کہ سیاسی بندوبست میں اپنی کوئی رائے بنا سکیں؟ آصف علی زرداری صاحب اس صورتحال کو بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب الیکشن مہم کے دوران بلاول بھٹو صاحب نے کچھ زیادہ ہی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنے جامے سے کچھ باہر ہو رہے تھے، تو آصف علی زرداری صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ ان کو ٹکٹ بھی مجھے ہی دینا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کو تقریباً ناتجربہ کار کہا تھا۔ تو آصف علی زرداری صاحب بنیادی طور پر حکومت سازی کے اصل منصوبے کی نوک پلک سنوار رہے ہیں۔ ہم جن اجلاسوں سے آگاہ ہے اور جس کا چرچا اس وقت ذرائع ابلاغ میں ہے کہ 5 اجلاس ہو چکے ہیں اور 5واں اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا ہے، اس کے آس پاس اور متوازی طور پر بھی مذاکرات کا ایک کھیل جاری ہے جو میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہاں پر تقریباً معاملات طے ہو چکے ہیں، اور ان معاملات میں جو چیزیں واضح طور پر ایک شکل اختیار کر چکی ہے ان میں یہ طے ہو گیا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، پنجاب کی گورنری کا معاملہ جو ہے وہ اٹکا ہوا تھا وہ بھی تقریباً طے کر لیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو جن 2 صوبوں میں مکمل اختیار مل رہا ہے ان میں سے ایک سندھ ہے جہاں پر ظاہر ہے کہ دھاندلی زدہ انتخابات میں ان کو ایک واضح مینڈیٹ ملا ہوا ہے، اور دوسرا بلوچستان ہے جہاں وہ اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے۔ پی ایم ایل این 2 صوبوں میں گورنر لا رہے ہیں، ایک تو پنجاب کا گورنر ہوگا اور ایک خیبر پختونخوا کا گورنر ہوگا جو پی ایم ایل این سے ہوگا۔ جہاں تک چیئرمین سینیٹ کا معاملہ ہے تو یہ منصب پی ایم ایل این کے پاس رہے گا، اور ہماری اطلاع کے مطابق وہاں اسحاق ڈار صاحب رونق افروز ہوں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کو شہباز شریف صاحب اپنی کیبنٹ میں وزیر خزانہ نہیں دیکھنا چاہتے، پھر ان کی 16 ماہ کی حکومت میں جو کارکردگی رہی تھی اس پر مختلف حلقوں کو شدید تحفظات ہیں، چنانچہ ان کے لیے چیئرمین سینیٹ کا ہی منصب ایک باقی رہ جاتا ہے جہاں ان کو کھپا دیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا منصب پیپلز پارٹی کے پاس رہے گا، اور یہ جو بلاول بھٹو صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی شرطوں پر پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے، در حقیقت جب یہ باتیں یہ پیش منظر پر کہہ رہے تھے یا پیپلز پارٹی کے دیگر پنجاب کے رہنما جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے، اس وقت درون خانہ جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں وزارتوں کی تعداد پر یہ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ پیپلز پارٹی بنیادی طور پر وفاقی کابینہ میں 6 وزارتیں مانگ رہی تھی، اور وزارتوں کی تقسیم کے فارمولے کے تحت انہیں 4 وزارتیں مل رہی تھی۔ 4 اور 6 کی یہ لڑائی ابھی بھی جاری ہے، مگر 4 وزارتیں پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے، کچھ بڑھ بھی سکتی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی جو بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی شرطوں پر معاملات کریں گے اور حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہ پنجاب میں بھی حصہ بقدر جثہ بلکہ جثے سے کچھ زیادہ مانگ رہے تھے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 3 وزارتیں انہیں پنجاب کی بھی ملیں گی۔ یوں پیپلز پارٹی نے پیش منظر پہ حکومت کے حوالے سے بار بار یہ کہا کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر پس منظر میں زیادہ بڑی سودے بازی کی ہے، اور پی ایم ایل این جو بظاہر شروع کے 2 دنوں میں بہت بجھی ہوئی تھی، اور جب پیپلز پارٹی نے یہ کہا تو انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ
پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ بہرحال کہیں سے سمجھ بوجھ کی کوئی غیبی مدد پی ایم ایل این کو ملی ہوگی، جس کے بعد پی ایم ایل این نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہیں بھی مرکز میں حکومت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیں مختلف حوالوں سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ نواز لیگ کے اندر ایک گروپ ایسا موجود ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرکزی حکومت کا حصہ نہ بنا جائے، وہ اصل میں یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ پی ایم ایل این عملاً اب کوئی جماعت نہیں ہے، اب یہ کمپنی کی طرح حرکت کر رہی ہے، اور کمپنی کے جو باسز ہوتے ہیں وہ جب معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں سیاسی کوئی بصیرت استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ نفع نقصان کی ذہنیت ہوتی ہے۔ حالیہ تمام بحرانوں کے درمیان پی ایم ایل این کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سنبھالیں اور سہارا دیں۔ اس حوالے سے ان لوگوں کی باتیں بلا چو چرا ماننی ہے جنہوں نے انہیں بہرحال کہیں سے کھینچ کھانچ کر یہ مینڈیٹ دیا ہے، اور وہ اب بھی اس بھانمتی کے کنبے کو بڑھانے کے لیے کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا جمع کر رہا ہے۔ تو ایسی سیاسی جماعتیں جن کے اپنے مینڈیٹ پر سوالات ہوں، جن کے فارم 47 اور فارم 45 میں فرق ہوں، اور جن کو اب وزیر اعظم مل بھی جائے گا تو پارلیمنٹ سے ان کو فارم 47 کا وزیر اعظم کہا جائے گا، ایسے لوگ آخر کیسے کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی ریڑھ کی ہڈی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ یہ قوتیں جو بھی ان کو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق انہیں عمل کرنا ہے، اور یہ جن کے رہین منت ہیں اور یہ جن کے رحم و کرم پر ہے ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر اقتدار کا فارمولہ طے ہو چکا ہے۔ اقتدار کا یہ فارمولہ کب ظاہر ہوگا، اس کو کیسے ظاہر کرنا ہے، یہ ایک دو روز میں ظاہر ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات طے ہو رہے تھے تو آپ ترجیحات کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا لیڈر سمجھا جانے والا اپنے تئیں نواز شریف صاحب، وہ اس پورے کھیل سے الگ خاموشی سے مری کی چلے گئے۔ یعنی اس پورے کھیل میں جبکہ پاکستان اتنے بڑے بحرانوں کے گرداب میں ہے، معاشی مسائل ہیں، پاکستان کا پورا معاشرتی تارپود بکھرا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر دھاندلی کا شور ہے، عجیب و غریب قسم کی ایک ہڑبونگ پورے ملک میں مچی ہوئی ہے، داخلی اور خارجی سطح پر ہمیں بے شمار مسائل ہیں، اور ایک مسئلہ سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے۔ ایسے عالم میں نواز شریف صاحب نے مری کی راہ لی ہے۔ کوئی پاکستان کا اگلا نقشہ ان سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، ان کا سارا انحصار صرف سیاسی بجوکوں کے اس کھیل کا حصہ بننا ہے، اور وہ صرف کٹھ پتلیوں کی طرح رقص کرتے ہوئے اس پورے کھیل سے اپنے وہی دھندے جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں، وہی پٹا سسٹم، وہی اپنا سسٹم مافیا، اور وہی سارے جو سودے بازیاں ان کی ہوتی ہے، زمینوں کی کھکھیرے ہیں، اور بڑے بڑے سرکاری ٹھیکوں سے جو کمیشن کی رقم جمع کی جاتی ہے اسی پر ان لوگوں کی نظریں ہیں۔ پاکستان کا کیا ہونا ہے، اس حوالے سے پچھلے 12 دنوں میں ہمیں کسی سیاسی لیڈر کی زبان سے کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ پاکستان کے آئندہ بحرانوں کے حوالے سے کوئی روڈ میپ بن رہا ہے، اس کا ذکر تک ذرائع ابلاغ پر موجود نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا موجودہ حال، اور یہ ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی کل اوقات اور بساط۔ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اس کھیل میں سودے بازی میں مصروف ہے، اقتدار کی زیادہ سے زیادہ لذت کشید کرنے میں مصروف ہے، اور یہ کھیل پوری سفاکی سے اور پوری بے رحمی سے جاری ہے۔ جو لوگ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر ڈیڈ لاک ہے، وہ اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر وہ طاقت اور وہ سیاسی بصیرت اب نہیں رہی کہ وہ اس کے ذریعے اس پورے معاملے کو اپنی مرضی سے طے کر سکیں۔ انہیں وہی چیزیں ماننی ہے جو انہیں منوانے کے لیے دے دی جائیں گی، اور اس معاملے میں آپ جو اجلاس دیکھ رہے ہیں اور جو بات چیت دیکھ رہے ہیں، یہ صرف پوسچرنگ ہے، یہ صرف جو ہے وہ ایک ظاہری اس کا لباس تیار کیا جا رہا ہے، یہ ایک سیاسی زاویہ بندی ہے کہ جو کچھ یہ لوگ الیکشن مہم میں کہتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے ہیں، اس حوالے سے انہیں ایک آبرو مندانہ راستہ چاہیے۔ بلاول بھٹو نے آج جو کچھ کہا
اس کا جواب وہ سوال ہے جو ان سے پوچھا گیا، یعنی ان سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ تو جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن مہم میں کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے، دور ہو جائیں گے، حزب اختلاف کا کردار ادا کریں گے، اپوزیشن لیڈر بننا پسند کریں گے، تو اب یہ کس راستے پر آپ جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب آپ پر تضادات کا اتنا بڑا بوجھ ہو تو آپ کو پوسچرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو اجلاس ہے، یہ جو آپ کو نشستن گفتند برخاستند کی کیفیت نظر آتی ہے، یہ وہی سیاسی پوسچرنگ ہے۔ عملاً سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور یہی وہ حکومت ہوگی جسے چلانے کی پوری کوشش کی جائے گی، مگر سیاسی بجوکے پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ یہ کٹھ پتلیاں ہیں، یہ رقص کریں گی اور بالآخر ایک رات ہم سنیں گے کہ یہ سارا تماشا ختم ہو گیا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔